نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 140 آیت نمبر 114 سے 128 تک، لیسن نمبر 140 آیت نمبر 114 سے 128 تک۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ تعبدون اسی کی تم عبادت کرتے۔ تو فکلو کہہ کے خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے، کہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روکو نہیں، لیکن نعمتوں کا حق ادا کرتے رہو۔ کس طرح؟ شکر ادا کر کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیچھے آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس پر ہر طرح کی نعمتیں عام تھیں، فراواں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجتاً اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیا۔ اور اس ناشکری میں خاص طور پر رسول کی نعمت کی ناشکری تھی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کریں، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا حق پہچانے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہاں نعمت سے مراد ایک تو رسول کی نعمت ہے جو اہل مکہ کے پاس آئی، اور پھر اس کے بعد باقی تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی مراد ہیں جن میں رزق، کھانا پینا اور باقی ضرورت کی تمام اشیاء۔ واشکروا نعمت اللہ، یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں تم کو عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ تو گویا کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو گویا یہ شکر عبادت کا حصہ ہے، بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو۔ اہل کا لفظ ہلال سے ہے، پہلی اور دوسری رات کا چاند جسے دیکھ کر لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اسی سے پھر احلال کا معنی ہے چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا، اور پھر یہ لفظ عام استعمال ہونے لگا آواز بلند کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے۔ حاجی حضرات جو بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی تحلیل کہا جاتا ہے، تحلیل و تکبیر۔ تو حلالہ کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا۔ تو وما اہل اور جو پکارا گیا لغیر اللہ بہ واسطے غیر اللہ کے اس کو، یعنی اسے ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا، بتوں وغیرہ کا نام لیا گیا۔ فمن استر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، استرہ کا لفظ جو ہے ضاد را سے ہے، در کہتے ہیں بدحالی کو، ایسی بدحالی جو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہو، جیسے درا بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اسی روٹ سے ہے جس میں بھوک، بیماری وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی کمی، خواہ مال کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو یا صحت کی کمی ہو، تو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے انسان پر جو بدحالی مسلط ہوتی ہے وہ ضر کہلاتی ہے۔ اور یہاں یہ باب افتعال میں استرار بنا ہے۔ تو استرار کہتے ہیں کسی کو نقصان دہ کام پہ مجبور کرنا، یعنی تکلیف دہ کام کی طرف کسی کو کھینچ لے جانا، ایسا کام جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اور استراری کیفیت جو ہوتی ہے یا مجبوری کسی کے لیے دو طرح کی ہوتی، ایک بیرونی اسباب کی وجہ سے اور ایک اندرونی اسباب کی وجہ سے۔ بیرونی اسباب مثلاً
کوئی اگر کسی کو دھمکی دے کہ میں تم کو مار ڈالوں گا تو وہ کیا ہے؟ مجبور کر دیا گیا. اور اندرونی سبب کیا ہوتا ہے؟ داخلی سبب کیا ہوتا ہے؟ جیسے بھوک، شدید خواہش، کہ اگر انسان مثلاً بھوک سے مر رہا ہو یا بیرونی طور پر اگر کسی کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو تو ایسی حالت میں انسان پھر ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں استرا کا معنی کیا ہے؟ مجبور کیا گیا، یعنی ایسی تکلیف میں ڈالا گیا کہ جس میں انسان محتاج ہے، کیونکہ در میں محتاجی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، بدحالی ہے، اور پھر اسی سے مجبوری کا لفظ، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو مجبور کیا گیا کس وجہ سے؟ شدید بھوک کی وجہ سے. غیر باغن، نہ چاہنے والا ہے. باغن اصل میں تھا باغیون، جیسے پیچھے ہم باقیون پڑھ چکے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تو باقن بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا نا، جیسے باغن لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا تھا؟ اصل میں باقیون تھا، اور یہ کیا تھا؟ باغیون. لیکن یا کے دو پیش جو ہیں وہ پڑھنے میں دقت کرتے ہیں، تو پھر کیا رہ گیا؟ باغی، ایک زیر رہ گئی، تو پھر وہ باغن بنا اس سے. غیر باغن ولا عادن، اور عادن جو ہے یہ عادون تھا، عادیون نہیں تھا بلکہ عادون تھا، کیونکہ اس میں روٹ کیا ہے؟ عین دال واو، اور باغی میں روٹ کیا ہے؟ بے غین یہ. تو باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغی پیچھے پڑ چکے ہیں، چاہنے کے معنوں، اعتدال سے بڑھنا. اور مراد یہاں چاہنے والا نہ ہو، یعنی لذت کا طالب نہ ہو، کسی چیز کی خواہش نہ ہو محض لذت کی بنیاد پر، کہ جو میرے پاس ہے وہ لذیذ نہیں، لہٰذا جو حرام مل رہا ہے وہ بہت لذیذ ہے، بہت اچھا کٹا ہوا ہے، بہت ہیلدی جانور ہے، لہٰذا اسے لے لیا جائے. تو غیر باغن، وہ چاہنے والا نہیں، وہ لذت کی خاطر نہیں استعمال کر رہا، بلکہ کس لیے کر رہا ہے؟ ضرورت کی وجہ سے، اضطراری کیفیت کی وجہ سے، بیرونی یا اندرونی. ولا عادن، اور نہ وہ عادی ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں. عدو کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ پر زیادتی کرے. دشمن، دشمن کون ہوتا ہے؟ جو کسی حد پہ نہ رکے. تو عین دال واو اس کا روٹ ہے بیسیکلی. عدا یا عدو کا مطلب ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا. اسی سے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اعتداء بمعنی زیادتی آتا ہے. تو یعنی جو زیادتی کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زائد لینے والا نہ ہو، بلکہ صرف اتنا لے جس سے اس کی موت کا خطرہ ٹل جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایسے مجبور شخص کے لیے، مضطر شخص کے لیے، بے قرار شخص کے لیے. تو یہ آیت اور اس کا مفہوم قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ 173 میں، المائدہ آیت 3 میں، 3 الانعام 145 میں، اور یہاں چوتھی جگہ النحل 115 میں. لیکن اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ النحل کیا ہے؟ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد البقرہ، المائدہ، الانعام وغیرہ سب مدنی صورتیں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر مکہ میں بھی کچھ احکامات نازل ہوئے. ایسا نہیں کہ 13 سال تک کسی بھی اور بات کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اگرچہ تعلیم میں توحید اور آخرت پر ایمان کا عنصر غالب تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ دیگر احکامات بھی ساتھ ساتھ دیے گئے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اس کی بہت تفصیل اور وضاحت پیچھے گزر چکی ہے 3 مقامات پر، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں، بات سب سمجھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حلال رزق دیا ہے اسے کھانا، حلالن طیبن کھانا دراصل شکر گزاری ہے، اور حرام سے بچنا ضروری ہے. حرام کھانا کیا ہے؟ ناشکرا پن ہے، کفر ہے، نعمتوں کا غلط استعمال ہے. تو انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھائی جا سکتی، جس میں مردار ہے، والدم اور خون ہے، اور اس کی بھی وضاحت گزر چکی کہ بہتا خون، ولحم الخنزیر ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی بت کا یا کسی انسان یا فرشتے یا کسی بزرگ یا کسی نیک انسان کا نام لیا گیا ہو، یعنی ان کی خوشی کے لیے
ذبح کیا گیا ہو. اور اگر کوئی ایسا بھوک سے بے قرار ہو کہ جس کو حلال کہیں سے میسر ہی نہ آ سکتا ہو تو وہ صرف اتنا اس میں سے لے لے کہ جو اس کی جان بچا دے تو اس کو اس کی اجازت ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لما واسطے اس کے جو تصف السنتکم بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں. تصف کس سے ہے؟ وصف یصف، وصف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خوبی بیان کرنا یا خامی بیان کرنا، ان کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا. جو بیان کرتی ہیں السنتکم، السنہ کس کی جمع ہے؟ لسان کی، لسان زبان، تمہاری زبانیں. الکذب جھوٹ، یعنی تصف الکذب، یعنی جو جھوٹی باتیں کرتی. اور وہ کیا ہیں جھوٹی باتیں؟ بغیر دلیل کے کہنا کہ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے محض اپنی عقل کی بنا پر یا سنی سنائی کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے تو یہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ گھڑنا، جھوٹی بات کرنا. اس سے یہاں روکا گیا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لتفترو، یہاں لام عاقبت کا ہے، نتیجتاً مراد ہے. تفترو، تم بہتان لگاؤ گے، جھوٹ باندھو گے، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ. اگر تم نے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا تو یہ بات جھوٹی بھی ہوگی، اور نمبر 2 اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لیکن مشرکین مکہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا. کوئی مثال یاد؟ مثلا انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ مقرر کر رکھے تھے. اور اسی طرح الانعام 138 میں آتا ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. الانعام 139 میں بھی ان کے اسی طریقے کا ذکر ہے. مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. کچھ چیزیں مردوں پہ حلال اور عورتوں پہ حرام، اور یہ سب خود ساختہ دین انہوں نے بنا رکھا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ہم ان کو ان کی اس بات کی جزا دیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے. تو نتیجہ خلاصہ کیا، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگر کوئی انسان کسی حلال چیز کو حرام کر دے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اس کا اختیار کسی پیغمبر کو بھی نہیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہو وہ اس کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دے. سورۃ التحریم کے شروع میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ اپنی ایک بیماری کی وجہ سے حرام کیا تھا، تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا، شریعت نہیں بن سکتا. تو اگر کسی کو کوئی چیز ناپسند ہو، خواہ وہ کسی پیغمبر ہی کو کیوں نہ ہو، اور اس بنا پر وہ نہ کھائے، تو اس کی ذاتی پسند و ناپسند جو ہے وہ شریعت نہیں بنے گی. کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو چیزیں پیغمبر نے حلال یا حرام کی وہ اللہ کی وحی پر مبنی تھی، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، معمولی بات نہیں. ایسا کرنا خود کو کامیابی سے محروم کرنا ہے، سزا کا مستحق بنانا ہے. اللہ نام 140 میں آتا قد دلوا وما كانوا مهتدين، ایسے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی تھوڑا سا فائدہ دنیا کا. مثلاً کیا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر کے استعمال کرنا شروع کر دے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیں، صرف زبان کا ٹیسٹ. اور کبھی بھی کوئی چیز کھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچے ٹیسٹ کتنی دیر رہتا ہے؟
لذیذ سے لذیذ چیز بھی آپ کھائیں، کتنی دیر کی بات ہوتی، صرف چند لمحوں کی. متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ، کیونکہ باقی غذا پیٹ میں جا کر تو پھر سب برابر ہو جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ آخرت میں. یعنی جس عیش کے لیے، جس لذت کے لیے یہ اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حرام کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، بہت ہی حقیر ہے، بہت جلد زوال پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے، اور سزا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اگر یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے تو کسی بھی حرام کو اپنے لیے حلال نہ کرے، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، یا پھر پہننے اوڑھنے سے، یا گفتگو سے متعلق. کیونکہ بعض گفتگویں بھی تو حرام ہوتی ہیں نا، جیسے غیبت ہو گئی، یا جھوٹ ہو گیا، یا کسی پہ الزام تراشی، یہ سب حرام باتیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کو کیا قرار دیا تھا؟ حرام. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا نا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ان سب سوالوں کے جواب میں صحابہ نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کی حرمت اس دن، اس مہینے اور اس جگہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی مومن کی جو عزت ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے. ہم لوگ خاص خاص دنوں کا بھی احترام کر لیتے ہیں، کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں اس کا بھی احترام کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کا اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، یا اسی طرح اور چیزیں. لیکن جب کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کی بات آتی ہے تو ہم سارے قاعدے اور قانون بھول جاتے ہیں اور بے سوچے سمجھے جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات الزام تراشیاں، بعض اوقات اس کی عزت، کسی کا مذاق اڑانا. تو یہ سب کیا ہے؟ سب دنیا کے چند دن کی بات ہے. متاع قلیل. کیونکہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا کے مزہ لے رہے ہیں، لوگ مزہ لینے کوئی کرتے ہیں نا، یعنی ایسی جھوٹی باتوں میں بھی مزے ہوتے ہیں، نفس کی ایک تسکین ہوتی ہے، یا اپنی انا کو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے. جب کسی اور کو ذلیل کرتا ہے تو بعضوں کی ہابی ہوتی ہے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کر لیں یا کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کر لیں، ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی دیر کے لیے سیٹسفیکشن، تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا اور اپنے نفس کی تسکین. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان سب کے لیے آپ سوچیے، سب کا نتیجہ اور اینڈ یہی ہے. کوئی بھی حرام کام، کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسے کر کے انسان کتنی دیر مزہ کر سکتا ہے، کتنی دیر دوسروں کی نظر میں اچھا بن سکتا ہے. بعض غلط کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے بنے رہے، دوسروں سے ہمیں تعریف ملتی رہے. کتنی دیر کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور پھر بالآخر دردناک عذاب، سخت سزا. وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا، جو ہم نے پڑھا، علیک، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے. کہاں پر؟ سورۃ الانعام 146 میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہود پر کیا حرام کیا گیا تھا. الانعام کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. کیا حرام کیا گیا تھا؟ ہر ناخن والے جانور. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان دونوں کی چربیاں ان پہ حرام کر دی گئی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، أَوِ الْحَوَايَا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈی میں مل جل گئی ہو. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ حرام حلال کی تفصیل تو یہی ہے جو بتا دی گئی. ہاں، یہود پر کچھ چیزیں اس سے زائد حرام کی گئی تھی جن کی تفصیل الانعام 146 میں بتا دی گئی. اور یہ کیوں کی گئی؟ ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے. وما ظلمناہم،
اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی ان چیزیں یا یہ نعمتیں یا حلال چیزیں حرام کر کے. ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے. یعنی کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے خود حرام کر رکھا تھا، یا ان کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں ان کے لیے حرام کر دی. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان کی کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس سے روک دی جاتی. جیسے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی ملنے لگتا ہے، جس میں خاص طور پر ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. حدیث میں آتا ہے نا کیا، جس کا یہ دل چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں برکت کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کو جوڑ کے رکھے. تو بہرحال صلہ رحمی کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں ملتا ہے انسان کو؟ دنیا میں بھی، یعنی رزق میں برکت، عمر میں برکت. برکت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زندگی میں بھی انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور تھوڑی میں بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوانٹٹی بڑھ جائے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے جماتا ہے، تو اس کا کام ہے. تو جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کو زیادہ نعمتیں دنیا میں ملے تو پھر وہ کیا کرے؟ دوسروں کو ان میں شریک کرے، رشتہ داروں کو ان میں شریک کرے. ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء، جنہوں نے عمل کیے برے. اور سو کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ سو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی. اور اس سے مراد یہاں پر شرک، کفر، گناہ، زیادتی. پھر وہ لوگ جو برے کام کریں بجہالت، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوں یا کفر کر رہے ہیں یا نعمتوں کو مس یوز کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں اس کے بعد؟ ثم تابوا، پھر توبہ کر لیں. جب انہیں پتا چلے کہ یہ زیادتی ہے، غلط ہے، تو کیا کریں؟ پلٹ آئیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ سوء کے بعد، برے عمل کے بعد. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں. یعنی صرف شرک چھوڑے نہیں بلکہ توحید کو بھی اختیار کریں، کفر چھوڑے ہی نہیں بلکہ ایمان لے آئیں، برے کام چھوڑے ہی نہیں بلکہ اس کی بجائے اچھے کام شروع کر دیں. کیوں؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے پیچھے نیکی لے آؤ، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی اگر برا ہو گیا ہے تو اب اچھا کر لو. یعنی سمپل سا فارمولا ہے کہ انڈو کر دو اور اس کی جگہ جو صحیح چیز ہے اس کو رکھ دو تو پچھلی چیز ختم ہو جائے گی. یعنی ریپلیس کر لو. اصلاح کیا ہے دراصل یہاں؟ ریپلیسمنٹ. کس کی؟ برائی کی بھلائی سے. اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اسے انا کا مسئلہ نہیں بناؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ہم اس کو مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ تو بےزتی ہوگی. اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں. نہیں، جب احساس ہو جائے کہ غلطی ہوئی تو اعتراف کر لو، توبہ کر لو اور اس کے بعد اچھا کر لو. اگر کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ابھی وقت ہے، پورا کر لو. مرنے کے بعد یا موت آ جائے تو پھر نہیں انسان کے پاس موقع ہوگا. جب تک وقت ہے کیا کرو؟ استعمال کر لو. واپس پلٹ آؤ. غلط راستے پہ چلی جائے گاڑی تو کیا کرتے؟ واپس نہیں ٹرن لیتے. واپس ٹرن لے لیں گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا ڈیلے ضرور ہو جائے گا لیکن آپ صحیح منزل پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی گناہ، خواہ اللہ کے حقوق میں ہو جائے یا بندوں کے حقوق میں ہو جائے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم سب سے بھول بھی ہوتی، ہم سے غلطی بھی ہوتی، کمزوریاں ہمارے اندر، بہت سی ویکنیسز ہیں. لیکن اللہ کو سب سے زیادہ کیا بات پسند ہے بندے کی؟ بندگی، عاجزی، خضوع، تذلل. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. کیا فرق پڑتا ہے؟ معافی مانگ لے، آئی ایم سوری، آئی واز رانگ، میری غلطی تھی، ہو گیا. کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کی بات ہے نا، تھوڑی دیر کی بے عزتی. زیادہ کوئی کہے گا اچھا تم اتنی سمجھ نہیں، کوئی ڈانٹ دے گا، کچھ کر لے گا، کیا ہوگا؟
اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ اچھا کریں گے تو اس اچھے کا بھی تو اثر ہوگا نا. اگر آپ نے برا کیا اور اس کا بھی نتیجہ دیکھا تو جب اچھا کریں گے تو اس کا بھی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھائی کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بہترین جزا اس کو ملے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھے، امتن، امت. امت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑی جماعت، لیکن امت کے کچھ اور معنی بھی ہیں، امام، طریقہ، مدت. تو یہاں عام معنی کیا کیا گیا؟ امام کا معنی. ابراہیم علیہ السلام امام تھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو کہتے ہیں کہ یہاں امت کا معنی کیا ہے؟ امام، قدوہ. لیکن امت کا معنی زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جماعت، بڑی جماعت، بڑا گروہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے تو مراد اس سے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی خوبیاں تھیں جو ایک بڑی جماعت کے اندر ہوتی، یعنی وہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھے، جامع خصال تھے. ان ایک اکیلے کی ذات میں اتنی بھلائیاں اور اتنی خوبیاں تھیں، ایسی ایسی خصوصیات تھیں کہ جو بہت سے لوگ مل کر بھی اپنا نہیں سکتے، یا بہت سارے لوگ اگر وہ کریں تو تب وہ کام ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کام کیے جو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی، وہ بہت بڑی جماعت مل کے کرتی. یعنی وہ کام جو پوری قوم مل کے کرتی ہے، وہ تبدیلی جو لوگوں کی ایک بڑی جماعت لا سکتی ہے، وہ ایک اکیلے ابراہیم نے دنیا میں ثابت کی، کر کے دکھائی. تو ان ابراہیم کان امتن. تو یہاں پر کیا آتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، اور بحیثیت امت انہوں نے جو کام کیا، ایک مرکز کہاں قائم کیا؟ مکہ میں، دوسرا فلسطین میں جہاں اسحاق علیہ السلام تھے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے پھر ان کے آگے بیٹے اور پوری نسل بنی اسرائیل. ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے. تمام ادیان کے لوگ جتنے بھی الہامی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو ان ابراہیم کان امتن، ایک ابراہیم امت برابر، قانتن فرما بردار. قانت فاعل کی طرح، قانتین پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اور قنوت میں کیا آتا ہے؟ فرما برداری، اور عاجزی کے ساتھ فرما برداری، خضوع بھی، اطاعت گزار تھے. قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے کہا جھک جاؤ، کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا. کسی حکم کو ماننے میں دیر نہیں لگائی، اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے مانا. قانتا للہ حنیفا یکسو ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کے دین پر، ہم ان کے طریقے پر ہیں. تو ابراہیم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں تھے. یہ تم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہو اور پھر شرک کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بری ذمہ قرار دیتا ہے. ولم یک من المشرکین. اور کیا خوبیاں تھی ان میں؟ شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں پر شکر گزار. پیچھے ہم نے دیکھا کہ شجرہ طیبہ کے بعد کس کا ذکر آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. یعنی سورۃ ابراہیم میں شجرہ طیبہ کا ذکر آیا، مومن کامل کی مثال آئی. سورۃ النحل جو سورۃ النعم ہے، نعمتوں کی سورت، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی بطور شکر گزار انسان کے کن کا نمونہ پیش کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا کہا میں نے؟ سمجھ آئی؟ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے اور شکر گزاری کا ذکر ہے تو خاص طور پر ان کا ذکر کر کے فرمایا شاکرا لانعمہ. اگر کسی کو شکر گزار دیکھنا ہے یا کسی کی پیروی کرنی ہے کہ شکر گزاری کیسے کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل دکھا دیا، اس کو شکر گزار ہونا کہتے ہیں. لیکن شکر گزاری کیا ہوتی؟
کہ جو نعمت ملے اللہ کی اس کی ہر حال میں قدر، اور اس میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے کوئی شکوہ نہیں، خوشی سے ہر چیز برداشت کرنا. اجتباہ، اس نے اس کو چن لیا. کس نے؟ اللہ نے. پسند کر لیا، منتخب کر لیا. شکر گزاری کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا اپنی نعمتیں دینے کے لیے، ایسی اولاد دینے کے لیے. وہداہ، اور اس کو راہ دکھائی، اس کی رہنمائی کی. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ان کو رہنمائی کی. کیا مطلب؟ کیا رہنمائی کی تھی اللہ نے ان کی؟ کب کی تھی؟ کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند کو دیکھا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اور پھر سورج کو دیکھا اور پھر کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو بہت نقصان اٹھاؤں گا. تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہیں راستہ دکھایا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حالانکہ وہ ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا. آج آپ دیکھیں کہ جب ہم خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم ہمیشہ ماحول کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. کیا کریں، ماحول ہی نہیں، میرے گھر میں ماحول نہیں، میرے سسرال میں ماحول نہیں، میرے فلاں جگہ ماحول نہیں، ہم کیا کریں، ہم بڑے مجبور ہیں. ہر وقت ماحول کا رونا روتے رہتے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ماحول بنایا تھا؟ نہیں تھا. ان کے اپنے اندر ایک ڈٹرمنیشن تھی، ارادہ تھا کہ مجھے صحیح کام کرنا ہے، اور وہ اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہ ہم دعا مانگے، نہ ہم کوئی کوشش کریں، نہ ہم کوئی تکلیف اٹھائیں، بس نعمتیں ہمارے پاؤں میں ڈھیر ہوتی چلی جائیں. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا. ہر چیز بنی بنائی ریڈی میڈ چاہتے ہیں ہم، کیونکہ اب تو ویسے ہر چیز آٹومیٹک اور ریڈی میڈ ہے، تو پھر ہمارے مزاج دین کے معاملے میں بھی کیا ہو گئے، وہ بنی بنائی ہر چیز مل جائے. آپ دیکھیں بنی بنائی چیز بھی آپ لے آئے نا بازار سے، پکی ہوئی چیز بھی لے آئے تو اس کو بھی گرم تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، یا نہیں؟ کچھ تو آپ کی ایفرٹ اس میں لگے گی نا. ہم سپورٹ ہوتے ہوئے بھی، مدد ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی قربانی کر کے تو دیکھے. ہم سب کچھ دنیا کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، کچھ اس کو بھی تو دے کے دیکھے بے غرض ہو کر، کس طرح لوٹائے گا وہ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، پیچھے گزر چکا ہے نا کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کریں گے ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا دیں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، گزرا نا پیچھے اسی صورت. اس کی یہاں عملی مثال نظر آتی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ عطا کر دی، دنیا میں بھلائیاں نصیب کر دی. کیا تھی وہ بھلائیاں؟ نبوت عطا کی، سب سے بڑی نعمت. اللہ نے ان کو چنا. اچھی تعریف، تمام الہامی ادیان کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی، نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کی اولاد کی. پھر اسی طرح اللہ نے ان کو دنیا میں خلیل بنایا، اس کا ذکر قرآن میں رکھا. یعنی کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کو دوست بنا لیا، اور اس کا ورڈز میں ایک ایسی کتاب میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا، ایسا اعلان ہے. دیکھیں نا، ہم سب کو تو اپنی آخرت کا انجام کا، اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. لیکن ان کے لیے دنیا میں ہی لکھا ہوا آ گیا اور لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اس کا شکر ادا کیا. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کیا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ دنیا میں ہی بتا دی. وہ مانگ رہے ہیں ابھی یوسف علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ڈن، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. اور صالحین سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے جو جنت میں داخل ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں مانگی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا درود شریف میں، یعنی ان جیسی نعمتیں کیوں مانگی جا رہی؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اور ایسی مثالیں قابل ذکر ہوتی ہیں اور انسان کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وحی کی؟ کیا حکم دیا گیا آپ کو؟ ان اتبع، کہ تو بھی پیروی کر۔ کس کی؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، علیہ السلام۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انبیاء کے سردار ہیں، کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، حنیفاً، جو یکسو تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ توحید میں، عقیدے میں، اخلاق میں پیروی کا حکم ہے۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو وہ آپ ہی کی آخری ہے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت آپ ہی کی ہے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، المائدہ 48 میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کی اپنی اپنی شریعتیں تھی۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شریعت میں ابراہیم کی شریعت اختیار کریں، شریعت تو آپ کی اپنی ہے، لیکن کس چیز میں؟ حنیفاً کہہ کے بتا دیا گیا کہ جیسے توحید اور آپ کا اخلاق اور قربانیاں جو تھی وہ سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ انما جعل السبت، انما بے شک، جعل السبت بنایا گیا سبت۔ جعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری میں کر دینا، یا مقرر کرنا، یا لازم کرنا۔ بے شک لازم کیا گیا تھا سبت، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ کس سے؟ اپنے پیغمبر سے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہر 7 دنوں میں سے ایک دن، اور جمعے کا دن بتایا کہ جمعے کے دن تم کوئی کام نہ کرو، کوئی پیشہ نہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، بس صرف عبادت کرو، آرام کرو بس۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو عبادت کے لیے وہ دن مخصوص کرنا چاہتے ہیں جب اللہ تعالی سارے عالم کی پیدائش سے فارغ ہو گیا، اور اس کے لیے انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ ہفتے کا دن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ہفتے کا دن لے لو، لیکن اس دن پھر پوری پابندی کرنی ہوگی سبت کی۔ کیا پابندی؟ کوئی دنیا کا کام کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی بنی اسرائیل نے، اختلاف کیا تھا ہفتے کا دن مقرر کرنے پر، ان پر ہم نے پھر ہفتے کی پابندی لازم کر دی۔ ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وبال سبت بھگتنا پڑا تھا۔ جو الی سبت سے مراد سبت کے جو وبال تھا، کیا تھا؟ سبت کی خلاف ورزی کا وبال، جو ان کو بندر بنا دیے گئے تھے۔ علی الذین، ان لوگوں پر تھا، یعنی جو الی اللہ کا مطلب ہے ان کے خلاف گیا، اختلافوا فی، جنہوں نے اس میں خلاف ورزی کی تھی، یعنی نہیں مانا تھا، اس کی پابندی نہیں کی تھی، ہیلا سازی کی تھی۔ تو یہ 2 معنی بتائے گئے۔ کیا؟ جو الی سے مراد فرض کیا گیا، لازم کیا گیا، یعنی تعظیم اس کی لازم کی گئی۔ کب؟ جب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ دن اختیار کیا تھا، پھر سختی ہو گئی۔ اور دوسرا معنی جو الی اللہ کر کے، یعنی کہ خلاف ورزی کا وبال ان لوگوں پہ پڑا جنہوں نے مانا نہیں یہ دن، یعنی اختلاف کیے سے مراد یہاں حرمت سبت کے بارے میں اختلاف کیا اور اپنی منمانی کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اختلاف کب کیا جاتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں یہ کروں گا۔ کیوں؟ اپنی مرضی کس لیے کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ اس چیز کو دوسرے کی بات سے بہتر پاتے۔ اختلاف جب ہی ہوتا ہے نا
کہ آپ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر ہے. مثلا میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ دیکھو 5 دفعہ سبق پڑھ کے آؤ، آپ کہیں نہیں میں 2 دفعہ پڑھوں مثلا. اب یہ اختلاف اس لیے کہ آپ اپنی رائے کو زیادہ بہتر رائے سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں 2 دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے یا 7 دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے. اب میں کہوں نہیں 5 دفعہ میں زیادہ فائدہ، آپ کہیں نہیں 2 دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ. یہ اختلاف ہے نا. اب زیادہ فائدہ کس میں اور کس میں نہیں، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن. اب مثلا موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں جمعے کے دن عبادت کرو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ہفتے کے دن کریں گے. اب اختلاف کیا نا انہوں نے. قیامت کے دن جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ جمعے کے دن زیادہ فائدہ تھا یا ہفتے کے دن زیادہ فائدہ تھا. بعض اوقات دین میں ہمیں کوئی بات پتہ چلتی کہ یہ کرو، ہماری مرضی کچھ اور کرنے کی ہوتا نا، یہ نہیں. ہماری عقل کچھ اور بتاتی، ہماری عقل میں کسی اور چیز کا زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لہذا ہم دین کے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں یا نہیں. کوئی مثال اور بتائیے آپ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ذکر کرنے کا حکم دیا، ذکر کے طریقے بھی بتائے. اچھا ہم ان کو چھوڑ کے ایک طرف من مانے طریقے ایجاد کر لیتے، نہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ پڑھیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، اس کے اتنے ہزار بہت کچھ لکھا ہوا کتابوں میں ملتا ہے، کوئی اصل بنیاد دلیل ہے کوئی نہیں. اب دنیا میں اگر سمجھایا بھی جائے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں. یہ کل پتہ چلے گا کہ کس کے بتائے ہوئے طریقے میں زیادہ فائدہ تھا، زیادہ اجر تھا، یہ اللہ ہی بتائے گا. ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جو چیز دلیل کے ساتھ وحی الہی کے ساتھ مل جائے اس کو لے لیں، کیونکہ اصل فائدہ کس میں ہے؟ جو اس نے بتا دیا، چاہے وہ کام ہمیں چھوٹا لگے یا وہ طریقہ ہماری سمجھ میں اس کا فائدہ نظر نہ آئے، لیکن اصل فائدہ اسی میں، کیونکہ ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے نا. تو یہ مثال کیوں دی گئی؟ شکر گزاری کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ویسے تو یوں لگتا ہے نا، اگر سرسری نظر سے پڑھیں تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے آیت لگتی ہے کہ بھئی ابھی بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یکا یک بنی اسرائیل کے ہفتے کے دن کی بات شروع ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ پیچھے حلال حرام کی بھی بات ہوئی کہ اپنی مرضی سے تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو. اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. نماز نبی میں کئی چیزیں ایسی آپ پڑھیں گے جو آپ نہیں کرتے یا جو آپ کرتے ہیں اور وہ نہیں کرنی چاہیے. اب اختلاف ہو جائے گا. اب آپ اگر کسی بھی ایک طریقے پر جو بھی آپ چاہیں اختیار کرے، کوئی آپ کے اوپر جبر نہیں، نہ یہاں سے آپ کے اوپر کچھ امپوز کیا جائے گا. ہاں دلائل ضرور بتا دی جائیں گے. اب ان دلائل کے بعد آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. جب آپ ان کی خلاف ورزی کا فیصلہ کریں تو بھی ثواب میں کمی بیشی کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ کس نے کون سا طریقہ کس بنیاد پہ اختیار کیا، کیا چیز بہتر. دنیا میں اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں نا اس سے بہتر کام ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں کہ زیادہ پیسوں والی مل گئی. یہاں پر نعمت ہے یہ کہ اللہ آپ کو ایک ایسا دن، ایسی گھڑی، ایسا وقت بتائے، کیونکہ جمعے کے دن ہی وہ گھڑی ہے. جمعے کا دن ہی اللہ نے ایک طرح سے عبادت کے لیے پسند کیا. اسی لیے قیامت کے دن امت مسلمہ آگے ہوگی، حالانکہ ترتیب میں پیچھے ہے، مگر اجر میں کس وجہ سے؟ کہ ان کے پیغمبر نے کہا جمعے کا دن مان لو، کا مان لیا. اصل بھلائی اطاعت میں ہے، بحث مباحثے میں نہیں ہے. فرما برداری کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. لیکن آج کل ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے کہ انٹیلیجنٹ صرف وہ ہے جو ہر جائز ناجائز بات میں اختلاف کرے. اختلاف ضرور کیجئے لیکن دلیل کے ساتھ. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر بات میں نہ کرتے ہیں، نہ سے بات شروع کرتے ہیں. بٹ آئی ڈس ایگری، ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. ضرور ڈس ایگری کریں مگر دلیل کے ساتھ. دلیل کے بغیر محض خواہشات یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں. کیونکہ دین کے معاملات میں خاص طور پر ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، کسی عالم کے ساتھ نہیں، کسی جماعت کے ساتھ نہیں، کسی بزرگ کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہے سراسر؟ اس کے ساتھ. ہمیں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں.
جب ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے نا، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے استاد کیا کرتے ہیں. ہم کیا دیکھیں گے؟ ہمارا فائدہ کہاں ہے. اور وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت میں اصلی اور حقیقی فائدہ. اسی لیے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو نعمتوں کی شکر گزاری دراصل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. لیکن بحث کرنا، مباحثہ کرنا، جو کچھ مگر حدود کے اندر، حدود سے باہر نہیں. ایسی جذباتیت نہیں کہ جس کی وجہ سے الٹا ہمارا دین بدنام ہو. خوبصورت انداز، احتجاج کرو مگر پیسفلی، صبر کے ساتھ، اور اسلام کی حقیقت بتاؤ. پیار محبت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کہاں ہے موعظت حسنہ؟ کہاں ہے دلوں کو موہ لینے والے انداز کہ جس میں لوگوں کو صرف غم اور غصے کے اظہار کے ساتھ نہیں، ان کے بھی ضمیر ہیں، ان کے ضمیر کو، ان کے شعور کو، ان کے دلوں کو جھنجھوڑا جائے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی لیڈر کے لیے، اپنی کسی محترم ہستی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اپنے بڑے کے لیے ایسا نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات، اگر ہم اپنا اصل کام کرتے ہوں تو یہ دن نہ آئے. یہ سب کچھ ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی زیادتی اور اس کا ظلم ہے. لیکن ہم خود جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انہیں دین کی طرف پیار محبت سے نہ بلا کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے تو ان کے ریاکشن مختلف تھے. کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کو، آپ کے بھیجے ہوئے جو مشن تھے ان کو عزت دی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا. لیکن آپ کا ریاکشن اس پہ کیا تھا؟ جب پرویز نے آپ کا خط پھاڑا تھا، جو وہ ایرانیوں کا بادشاہ تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. کہ جب کوئی شخص غصے میں آ کے ایسا ریاکشن ظاہر کرتا ہے تو دوسرے کو نہیں، دراصل خود کو نقصان دیتا ہے، خود کو نقصان دیتا ہے. اور ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی نیگیٹو ریاکشن پازیٹو اثرات پیدا نہیں کیا کرتا. مثبت نتائج کے لیے مثبت رویہ ہی کام کرتا ہے. اور اسی چیز کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اور جہاں جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جھگڑا بھی کیسے کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہاں بھی تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا ہے. اپنا معاملہ کس کے ساتھ رکھو؟ اپنے رب کے ساتھ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. کون ہدایت پر ہے اور کون بگڑا ہوا ہے اور کون بہکا ہوا ہے، یہ تو اس کو پتا ہے. اب دیکھیے کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کرے. لیکن ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر اپنی ذاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی کیسی کیسی مخالفت کر رہے ہیں. کیا ہم چلتا پھرتا مذاق نہیں ہے دین کا؟ ہم خود اگر ہمیں بیٹھ کے کھانا نہیں آتا، اگر ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سنتیں، تو ہم کس چیز کا نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں؟ لیکن جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا ہم سب پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے؟ لیکن ہم دن رات آپ کی نافرمانی کریں. ہمارا کون سا کام آپ کے طریقے پر ہے؟ دین کی نمائندگی یا تبلیغ کا معاملہ ہو، کیا وہ سنت کے مطابق ہے
یا ہمارا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، وہ سنت کے مطابق ہے۔ دن رات تو سنت کی خلاف ورزی ہم خود کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود سنت کے پیروکار ہوں، کسی کو جرات ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کر سکے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری ہمارے اپنے کردار کی کمزوری ہے، ہمارے کردار کی کمزوری۔ اگر ہمارے کردار مضبوط ہوں اور ہم آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے نظر آئیں، آپ کے طریقے پہ ہم چلتے نظر آئیں، تو سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہیں، اتنے سچے لوگ ہیں کہ یہ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب ہماری اپنی مجلسوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر لوگ عملاً سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سنت کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، داڑھی پہ ہم ہنستے ہیں اور لباس پہ ہم ہنستے ہیں، بہت سے طریقوں پہ ہم ہنستے ہیں، کوئی اور نہیں ہم خود۔ اگر کوئی، آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے، اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لے تو خود مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کارٹون بن گئے ہو، کہتے ہیں نا؟ خود مسلمانوں کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنت کی پیروی کر رہے تھے۔ حجاب پہ ہم ہنستے ہیں، اپنے دینی شعار پہ ہم ہنستے ہیں، ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں ایک مذاق بن گئی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا آئینہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو بدلہ لینا ہے، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لے لو، لیکن کیسا؟ بِمِثْل، مانند اس کے جو، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں سزا دی گئی۔ عاقبہ اور عوقبہ یہ سب عین قاف بے سے۔ عقب کہتے ہیں ایڑی کو یا پیچھے کو، عاقبت کیا ہوتی ہے؟ سزا جو کسی کے پیچھے لگ کر اس کو دی جاتی، یا کسی کام میں نتیجے کے طور پر جو سزا دی جاتی ہے۔ عقاب بھی اسی سے پھر بدلے کا معنی بھی، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہاری ذات کے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ یا تمہارے نبی کے ساتھ یا تمہاری کتاب کے ساتھ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو تمہیں حق ہے کس چیز کا؟ فَعَاقِبُوا، بدلہ لینے کا، لیکن کتنا؟ بِمِثْل، بس اتنا، آگے نہیں بڑھ سکتے، دوسروں کی عمارتیں نہیں جلا سکتے، ان کی جانیں نہیں لے سکتے۔ بِمِثْل، اس کی طرح، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں سزا دی گئی، جو تمہارے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ کس لیے اجازت دی گئی؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسانی کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو منفی رویے سے روک لینا، یعنی جوابی کارروائی کی اجازت تو ہے، لیکن اصل کردار صبر کا کردار ہے۔ سورۃ شورى آیت 40 میں آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ المائدہ 45 میں آتا ہے والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں انسانوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو انسانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اور پھر وہ صرف لوگوں کی کاروائیاں اور لوگوں کے کام اور لوگوں کے طریقے اور انہی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ لوگوں میں نہیں، خدا میں اٹکی ہوئی ہوتی، وہ ہر ایکشن کو چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کریں یا سب کے سامنے کریں، کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ یعنی ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے لوگ کیا کہیں گے، اور ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے اللہ کیا کہے گا۔ کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ صبر وہ کر سکتا ہے جو کسی بھی چیز کو
صرف اللہ کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. مثلاً اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، اب جو لوگ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں وہ فوراً کیا کریں گے؟ صفائیاں پیش کریں گے اور فوراً ایک ریئیکشنری رویہ اختیار کریں گے کہ سارے لوگ میرے بارے میں تو سوچیں گے شاید میں ایسی ہوں. مثلا کسی نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، آپ جھوٹے نہیں ہیں لیکن کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دیتا، اور اب آپ کیا کرتے؟ فوراً غصے میں آ جاتے، تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں تو مزہ چکھاتا ہوں جھوٹے مجھے کہنے کا. اچھا، وہ اس کا اتنا بڑا ایک ہوا بن جائے گا اور اتنی بڑی بات بن جائے گی، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں سچا ہو جائے. نہیں، لوگ تو مجھے جھوٹا ہی سمجھ لیں گے، مجھے تو تردید کرنی ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لہٰذا اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ کیا کرے گا؟ صفائیاں پیش کرنے میں ساری طاقت لگا دے گا، اور اس بات میں کہ وہ اپنے اوپر سے الزام دھوئے اور پھر جس نے کہا اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو مزہ چکھائے اور ایک اور ہی سلسلہ شروع ہو جائے. اور وہ شخص جو اس بات کو اللہ کی نظر میں دیکھے گا کہ کسی نے اس کو جھوٹا کہا تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے میں کیا ہوں اور کیا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ صبر کر کے آگے اپنا کام کرے گا. لیکن یہ دوسرا رویہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. جیسے سورۃ شورى میں بھی آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ صبر کر کے پھر دوسرے سے بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے اور آپ اس کو اگنور کر دیں کہ اللہ تو جانتا نا میں ایسا نہیں ہوں، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے بدلہ ملنے والا ہے اس پر، اس صبر پر، اس کی خاطر انسان سب کچھ نظر انداز کر دے گا جو بھی انسان کرے. اب دیکھیں نا، پھر وہ جھوٹے کی مثال لیں. کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، آپ اس کو پی گئے، گویا کوئی بات ہی نہیں تھی، ایسے اگنور کیا، درگزر کیا، معاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ محسوس بھی کیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ جسے پتا ہو کہ میرا یہ پینا میرے رب کی نگاہ میں بہت ہی عظیم کام ہے، عزم الامور میں سے ہے، اور اس پر بہترین جزا ہے. صرف وہ پی سکتا ہے، کوئی دوسرا یہ گھونٹ نہیں پی سکتا. کسی جھوٹے الزام کے جواب میں صرف وہ صبر کر سکتا ہے جس کو پتا ہو اس کا اجر بہت بڑا ہے اور رب دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں. دوسرے کیا کریں گے؟ اپنی کلیریفیکیشن، صفائیاں، ادھر بات ادھر بات، ایک اور فساد. حضرت حذیفہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر نہیں کیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا اور ناروا سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو. اچھے کے ساتھ اچھا بننا کوئی اچھائی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ کہاں ہیں کہ اچھے ہیں؟ آپ تو صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ دوسرا آپ کے ساتھ برا نہیں کر رہا. آپ اچھے کب ہیں؟ کہ جب دوسرا آپ کے ساتھ برا کرے پھر آپ اچھے بن کے دکھائیں. اب پتہ چلے گا کہ ہاں آپ واقعی اچھے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بھی اچھے تھے جب کوئی اچھا کر رہا تھا، آپ اس وقت بھی اچھے ہیں جب کوئی برا کر رہا ہے. اصل اچھا وہ ہے جو برائی کے جواب میں اچھا کر سکے، اور یہ صرف صبر کرنے والے کر سکتے. اس لیے کہا گیا نا، لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. کوئی اس کا جواز نہیں کہ فلاں نے جو ایسا کیا تھا تو میں بھی کیوں نہ کر لوں. نہیں، اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کے تابع نہیں کرنا، اپنے رویے کو اپنا ہی رکھنا ہے. کہتے ہیں نا کہ مین آف پرنسپل، کہ میرا یہ اصول ہے، اگر کوئی اور اس سے دوسری بات کرتا ہے تو وہ اس کا طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اکساتے ہیں نا، دیکھو تم پاگل ہو، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تم پھر بھی اچھا کرو گے، تم بے وقوف ہو. تو ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، مجھے یہی کرنا ہے کیونکہ میری زندگی کا اصول یہ ہے. کوئی کیا کرتا ہے وہ اس کا اصول ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن میرا طریقہ یہ ہے، مجھے اچھا ہی رہنا ہے.
یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں. پھر آپ دیکھیں پھر تاکید سے کہا گیا وَاصْبِرْ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان 2 آیتوں میں 4 دفعہ صبر کی بات آ رہی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر ہی کرو اور نہیں صبر کی توفیق مگر اللہ کے ساتھ. یعنی اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہیں کوئی شکوہ نہیں. والد نے کیا کیا جب ان کو چھوڑا تو کیا کہا سأستغفر لک ربی. باپ نے کہا کہ تم اگر باز نہ آئے تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے. اور ابراہیم کا رویہ سأستغفر لک ربی. قوم لوط کیا کچھ کر رہی ہے، اس سے بری قوم کو دنیا میں ہوگی. اور ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں کہ رب اور مہلت دے دے. اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو مشکلات اور تکلیفیں آئیں ہر جگہ صبر. شکر صرف وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنا جانے. شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صبر کی صفت نہ ہو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تم ان پر غم نہ کرو، یعنی ان کے رویے پر یا ان کے سلوک پر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ تم ضیق میں ہو. ضیق اور ضیق تنگی کے لیے آتا ہے. ضیق اسی سے نا پیچھے آپ پڑھ چکے. ضیقاً حرجاً یعنی دل کی گھٹن اور غم کی کیفیت. کس سے؟ مما یمکرون، ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے. دل میں بھی گھٹن نہ لاؤ، غم نہ لاؤ، فکر ہی نہ کرو جو چالیں وہ چل رہے ہیں. یہ ہے شاکر، شکر گزار، یہ ہے اعلی کردار، یہ ہے صبر. اب آپ دیکھیے پہلا تھا اچھا بدلہ لینا لے لو، پھر کہا نہیں لیکن صبر کرو تو اچھا ہے. صبر کر لیا. اچھا صبر کر لیا، پھر کہا غم نہیں کرو. اب سوچئے ذرا کہ کریت میں نکالا جا رہا. اچھا غم چھوڑ دیا. وَلَا تَقُ ضَيْقٍ، دل کی گھٹن بھی چھوڑ دو، فکر ہی نہیں کرو. مما یمکرون، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اللہ پکڑنے کے لیے کافی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہمارے بس میں کیا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ سب دیکھ رہا ہے. جو برا کرے گا اس پہ برائی خود پڑے گی. ہم خدائی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی یہ سب کچھ کر کے دم لینا ہے، جو ہمارے بس میں ہے اور جو نہیں، اور صحیح طریقے سے کریں یا غلط طریقے سے کریں. اینڈ ریزلٹ تو دیکھتے نہیں کسی چیز کا، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے جذبات کیا اور ان کا ہم جیسے تیسے اظہار کریں. ویسے سوئے رہتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیچھے آپ پڑھنے چکے سورۃ البقرہ میں 155 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ وہ ابھی ڈھیل دے رہا ہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کیونکہ ہم بیٹھ کے بس بل کھاتے رہتے فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے. کیا کہا؟ نہیں، اللہ پہ بھی چھوڑو معاملہ. جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تم کرو، کرتے چلے جاؤ، اور باقی دوسروں کے رویے کی پرواہ نہ کرو، اس پہ نہیں جان گھلاؤ. کیونکہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی بات پہ بیٹھ کے روتے ہی رہیں، اگر آپ کسی بات پہ آپ صرف دکھی ہوتے رہیں، صرف آپ لوگوں کے رویے پہ شاکی رہیں اور غم میں گھلتے رہیں، فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی تھی اور فلاں ایسا کیوں کرتا ہے اور فلاں نے ایسا جواب کیوں دیا اور فلاں نے مجھ پہ فلاں الزام کیوں لگا دیا اور میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، تو کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے آپ؟ ساری تو آپ کی طاقت، صلاحیت، انرجی کس میں لگ گئی؟ گلنے میں. کرنے کا کام تو پھر کر ہی نہیں سکتے. کرنے کا کام اور پازیٹیولی آگے بڑھنے کا کام صرف وہ کر سکتا ہے جو فضولیات کی پرواہ نہ کرے اور ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کے ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے ذمے کر دے. وہ ہے نا کافی ہے. کیا مطلب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ کرے گا. آپ اپنا کام کریں اور جو اس کا کام ہے وہ اس پہ ڈال دیں اور جم کے لگے رہیں، کیونکہ صبر میں استقامت کا معنی بھی آتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون،
اور وہ لوگ جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، لوگوں کے برے رویے کے جواب میں اچھا کرنے والے ہیں. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور احسان میں کیا ہے کہ دوسرے کے برے رویے کے جواب میں اچھا، ہر حال میں اچھا ہی رکھنا. محسنون، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اندر یہ دو صفات، تقوی اور احسان. پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. تو کرنے کا کام تو یہ ہے. اب دیکھیے کہ ہر مشکل موقع پہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مدد کا وعدہ کب کیا؟ مثلا سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے آیت 46 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. بالکل ڈرو نہیں، فکر نہیں کرو، جاؤ اور پیغام پہنچاؤ. اننی معکما اسمع و ارا. لیکن ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کے ساتھ کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اصل چور اپنے اندر ہے نا. وہ کیا نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ کرو. نہ ادعو الی سبیل ربک، اور نہ ہی پھر اس کے بعد صبر. وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، کہ کامیابی صبر کے ساتھ. سورۃ انفال میں جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو کیا کہا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، ملائکہ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جما کے رکھو، میں ساتھ ہوں. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا؟ ثانی اثنین سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد دور نہیں، کمزوری ہمارے اندر ہوتی، غلطی ہماری ہوتی. پہلے اس کی 14 پارے ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.